اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنے والد صاحب کی زندگی کے انتہائی اختصار کے ساتھ خوبصورت بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ والد صاحب کی یاد ہر وقت ستاتی ہے تو ان سے وابستہ لوگوں سے باتیں کر کے دل کو تسلی دیتی ہوں۔ کچھ دن پہلے میرے بھتیجے عباد الرحمن نے ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ 13 سال کی عمر میں قرآن کریم کی تکمیل کی اور حافظ قرآن بن گئے الحمدللہ۔ عباد الرحمن کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے میرا پاکستان جانا ہوا، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق والد صاحب کے پاس وقت کم تھا۔ میں نے 1 ماہ والد صاحب کے ساتھ وقت گزارا، جو کہ والد صاحب بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی کے آخری ایام پورے کر رہے تھے۔ میرا اکیلا جانا بھی انہیں ناگوار گزرا، کیونکہ اسلام میں عورت کو اکیلا سفر کرنا بھی منع ہے۔ والد صاحب الحمدللہ عالم با عمل تھے، بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ میری والدہ کے مطابق، جو کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، جب ان کی شادی ہوئی تو والد صاحب کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ باقی نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے اور ہمیشہ اپنے زندگی کے آخری ایام تک درس و تدریس کے ساتھ وابستہ رہے۔ حضرت والد صاحب کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت والد صاحب اپنے شاگردوں کو ساتھی کہہ کر مخاطب کیا کرتے۔ ہم سب بہن بھائیوں نے بھی الحمدللہ اپنے والد صاحب سے ہی تعلیم حاصل کی۔ میں نے تو فارسی بھی والد صاحب سے ہی سیکھی تھی۔ حضرت والد صاحب کو کبھی بھی غلط زبان استعمال کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ عباد الرحمن ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ میں نے والد صاحب کو کہا کہ بھائی کہ ہاں، جب پہلا بچہ ہوگا اس کو کیا نام دیں گے ہم لوگ؟ والد صاحب فرمانے لگے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس بات کو جانے دو، اور تھوڑا ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار بھی نمودار ہوئے۔ میں ابھی ان کے پاس وقت گزارنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہا اپنے گھر واپس چلی جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنے گھر جاؤ، تمہارے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں اور اکیلے ہیں۔ جبکہ میرے میاں نے، قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا ہوا تھا کہ جب تک چاہو، کیونکہ میرے میاں کو بھی پتا تھا کہ میں اپنے والد صاحب سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا تم چاہو تو اپنی ٹکٹ آگے کروا لو اور پاکستان مزید وقت گزار سکتی ہو، مگر والد صاحب نہیں مانے اور میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میرے واپس آنے کے 1 ماہ بعد والد صاحب 1 جون شب جمعہ کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والد صاحب کا جنازہ شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا اس وقت کہ آج ہم اہل علاقہ بھی یتیم ہو گئے۔ عباد الرحمن والد صاحب کی وفات کے 39 دن کے بعد ہماری زندگی میں آئے، درمیان والے بھائی کے بڑے بیٹے بن کر۔ میرے بھائی بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہے الحمدللہ۔ عباد کی پیدائش کے موقع پر میں نے خواب میں، جو میں آپ کو تلاوت سنا چکی ہوں، یہ تلاوت والد صاحب کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا۔ یہ تلاوت وہ اکثر امامت میں کروایا کرتے تھے
اور ادھر سے ہی سورۃ فرقان کا آخری رکوع ہے، یہیں سے آغاز ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس تلاوت کے ابتدائی الفاظ پر ہی میں نے عباد الرحمن کو عباد الرحمن کا نام دیا۔ اسی تلاوت کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ والد صاحب کی آواز میں بہت گرج تھی، میں آج بھی سنتی ہوں تو میری جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور والد صاحب بہت خوبصورت آواز میں تلاوت فرمایا کرتے امامت کی غرض سے۔ والد صاحب اپنی عبادت کا کریڈٹ میری والدہ کو ہی دیا کرتے، جو کہ وہ بھی جنوری کے آخر میں ان کی وفات ہوئی، اور وہ کہتے اس بات کا اعادہ کرتے، وہ فرماتے کہ تمہاری والدہ کی وجہ سے آج میں عبادت کرتا ہوں، تو تم لوگوں کی والدہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی، اور میرے والد صاحب ہمیشہ سفید لباس پہن۔ گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے والد صاحب کی بلندی درجات کے لیے اور عباد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عالم بعمل بنائے اور اپنے دادا کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔